بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. قابل احترام حاضرین جمعہ، معزز خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، جاہ و جلال، عز و شان اور ہر قسم کی عبادت بندگی اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا اکیلا مالک، خالق، پروردگار، پالنہار ہے۔ اس حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو جی و انگنت لاکھوں کروڑوں مرتبہ تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے اسلام جیسی عظیم نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ترین دین ہے اور جس پر چلنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ترین بندہ ہے، اس اسلام کی ساری تعلیمات، ساری باتیں بغیر کسی اونچ نیچ کے حفاظت کے ساتھ بہت ساری پریشانیاں، مصیبتیں جھیل کر ان کا مقابلہ کرتے ہوئے ہم تک پہنچائی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے مشہور سورۃ الماعون کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں ارشاد فرماتا ہے، بربادی ہے ان مصلیوں کے لیے جو اپنی نماز میں سستی برتتے ہیں اور سستی کے ساتھ دکھاوے کے طور پر نماز ادا کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے ایک نماز کئی فضیلتیں، اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ انسان کو اگر معلوم ہو جائے اور معلوم ہونے کے بعد
اس حساب سے اگر ایک نماز زندگی کی انسان کی ہو جائے اور اس نماز کے ذریعے وہ ساری فضیلتوں کو حاصل کر لے، اللہ کی قسم اس کا بیڑا پار ہو جائے گا اور وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس کے باوجود اگر کوئی آدمی سستی کرتا ہے، جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے، تو اس کے لیے کیا سزائیں ہیں، اس کے لیے کیا وعیدیں ہیں قرآن و حدیث میں، آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دعا کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نمازی بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وقت پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم حاضرین، نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے موسیٰ ڈرو نہیں، تم ایک ایسے سرکش بادشاہ کے سامنے جا کر کھڑے ہو رہے ہو، اگر تمہیں ذرا بھی ڈر محسوس ہو اس سے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اپنے اندر طاقت پیدا کرنے کے لیے، اپنے اندر ہمت پیدا کرنے کے لیے نماز قائم کرو۔ نماز سے تمہیں کیا ہے، ایک قسم کی کیا ہے طاقت ملے گی، ہمت ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ پھر اولاد کے تعلق سے انسان بڑا پریشان ہوتا ہے، انسان کیا ہے بڑا پریشان ہوتا ہے اولاد کے تعلق سے۔ اولاد اگر نہیں ہے تب بھی پریشان ہوتا ہے، اگر اولاد ہونے کے بعد نافرمان ہے تو تب بھی پریشان ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی عبادت کا سہارا لینے کا حکم دیا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد مانگی، اور مانگنے کے بعد کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے لیے کون سا سہارا اختیار کیا؟ اسی نماز کا سہارا اختیار کیا۔ حالانکہ ان کی بیوی بانجھ ہے، عورت کیا ہے بچہ پیدا نہیں کر سکتی، بانجھ کا مطلب کیا ہے، وہ عورت بچہ پیدا نہیں کر سکتی، اور یہ بالکل بوڑھے ہیں۔ ایسی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں۔ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء۔ دعا کرتے ہیں وہیں پر جب یہاں پر مریم علیہ السلام کے پاس بغیر کسی ذریعے کے کھانا پہنچ سکتا ہے، تو بغیر کسی ذریعے کے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے۔ اس توکل سے وہاں پر انہوں نے دعائیں کی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو اور مجھے یاد کرتے رہو۔ اور اس وقت جب کہ فرشتوں نے اولاد کی خوشخبری دی تو کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یصلی فی المحراب فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب۔ فرشتوں نے اعلان کیا، خوشخبری دی اولاد کی، اس حال میں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے محراب کے اندر۔ محراب کے اندر کیا ہے، ایک جگہ مقرر ہوتی ہے نماز پڑھنے کی گھر کے اندر، اس جگہ کو محراب کہا گیا کہ وہاں پر کھڑے ہو کر وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج کر کیا ہے، فرشتوں کو بھیج کر اولاد کی خوشخبری دی۔ ایک واحد ذریعہ ہے میرے بھائیوں، ہر قسم کی پریشانی مصیبت سے بچنے کے لیے ایک واحد ذریعہ ہے جس کی بنیاد پر آدمی ہر قسم کی پریشانی کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ ہاں البتہ نماز کے تعلق سے ہمارا جو ماحول ہے، ہمارے معاشرے میں جو غفلت برتی جاتی ہے نماز کے تعلق سے، وہ بڑی پریشان کن ہے، بڑی پریشان کن ہے۔ صحابہ کرام اسلاف ہمارے کبھی بھی کیا ہے، کبھی نماز چھوڑتے نہیں تھے، ان سے یہ عبادت کیا ہے کبھی ترک نہیں ہوتی تھی، ہر حالت میں کیا ہے نماز پڑھتے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد کے موقع پر ان کو 2 تیر لگ گئے تھے، کاندھے پر کیا ہے 2 تیر لگ گئے، اور ان کو کیا ہے ان کے پورے دونوں ہاتھ شل ہو گئے تھے، بیمار ہو گئے بیچارے۔ ایسے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مسجد نبوی کے کنارے میں ایک خیمہ ڈال دیجئے، میں وہیں پر رہوں گا اور وہاں پر رہ کر کیا ہے میں اللہ کی عبادت کروں گا۔
نماز میں رہوں گا. دیکھیے ایک بہت بڑی پریشانی، دونوں ہاتھ شل ہو گئے ہیں، بیمار ہیں، بستر پر فریش ہیں. ایسی حالت میں ان کی خواہش یہ تھی کہ میں مسجد نبوی میں رہوں اور نماز پڑھتا رہوں. نماز سے کیا ہے، ایک ہمت ملتی ہے، کتنی بھی بڑی تکلیف کیوں نہ ہو نماز کی وجہ سے وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے. انہیں یہ پتا تھا، اس لیے انہوں نے درخواست کی مرتے دم تک کیا ہے مسجد نبوی میں رہے اور وہی بستر پر نماز پڑھتے رہے. مطلب کیا ہے، معلوم کیا ہوا اس واقعے سے کہ کسی بھی حالت میں انسان سے نماز نہیں چھوٹتی ہے. یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھو میرے بھائیوں. ذرا سا پیٹ میں درد ہوا تو نماز ہم سے چھوٹ جاتی ہے، ذرا سا سر میں درد ہوا تو نماز ہم سے چھوٹ جاتی ہے. دیکھیے یہاں پر بستر پر پڑے ہوئے ہیں، ایسی حالت میں نماز ان سے نہیں چھوٹ رہی ہے، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی سزاؤں کے ہم مستحق بن جائیں گے، بڑی بڑی سزاؤں کے ہم مستحق بن جائیں گے. اس لیے وہ نماز کے پابند تھے، ہر حالت میں نماز کو نہیں چھوڑتے تھے. چنانچہ سب سے بڑی پہلی وعید کیا ہے، نماز اگر آدمی جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے. جان بوجھ کر چھوڑنے کا مطلب کیا ہے، بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں، بہت سارے آدمی بہانے بناتے ہیں، لیکن جان بوجھ کر نماز چھوڑنا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے اذان سنی اور اذان کا جواب بھی دیا اور ہمیں وقت بھی معلوم ہے کہ نماز کس وقت میں پڑھی جائے گی اور کس وقت میں جماعت کھڑی ہوگی، یہ سب کچھ ہمیں معلوم ہے. ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنے کیا ہیں گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں سب کچھ معلوم ہے. اس کے باوجود بھی کیا ہے آدمی نماز ترک کر دیتا ہے، نماز چھوڑ دیتا ہے. اپنے گھر میں رہتے ہوئے مسجد بالکل قریب ہے، ایسی حالت میں کیا ہے نماز چھوڑ دیتا ہے. اور دوسرا بہانہ کیا ہے، کاروبار میں مصروف ہے، اسے معلوم ہے کہ نماز کو جانا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، اس کے باوجود بھی کیا ہے تجارت کا بہانہ بنا کر اپنی تجارت میں مصروف رہ کر کیا ہے اگر آدمی نماز کو چھوڑ دیتا ہے، یہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر. آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا کافر ہے، نماز چھوڑنے والا کافر ہے. اگر کوئی آدمی اسلام کی تعلیمات کو سننے کے بعد، توحید کی باتوں کو سننے کے بعد، رسول کے بارے میں معلوم ہونے کے بعد اگر انکار کرتا ہے تو اسے کافر کہا گیا. اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے تو وہ بھی کافر ہے، انکار کرنے والا ہے، اسلام کے ایک اہم رکن کو چھوڑ رہا ہے اپنی غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر. کوئی بہانہ نہیں چل سکتا. آج کے ماحول میں، آج کے اس دور میں آپ کوئی بہانہ نہیں بنا سکتے. آپ کے پاس گاڑی ہے، آپ کے پاس وقت ہے، آپ اپنے کاروبار کو، دکان کو بند کر آ سکتے ہیں. اس کے باوجود بھی اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو آپ کافر ہیں، مشرک بن جائیں گے، آپ مشرک بن جائیں گے آپ. اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے ایک دوسری سب سے بڑی وعید. ایک تو یہاں پر آدمی کافر بن جاتا ہے جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا. اگر ویسا ہی اگر آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لوٹ جاؤ، اللہ کی طرف لوٹ جاؤ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا یعنی حکم دیا گیا. اپنے کاروبار میں مصروف رہ کر، اپنی تجارت میں، اپنے کام میں مصروف رہ کر، اپنے کسی کام میں مصروف رہ کر یہ بہانہ نہیں بنا سکتے. منیبین الیہ واتقوہ، بہانے بنانے سے ڈرو، بہانے بنانے سے ڈرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جاؤ. پکارا جا رہا ہے، اعلان ہو رہا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. کامیابی اسی میں ہے، یہاں مسجد میں کامیابی ملے گی تمہیں، یہاں پر آ جاؤ، یہ اعلان ہو رہا ہے. آدمی سننے کے باوجود نماز نہیں پڑھتا ہے. منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. اگر یہاں پر اس کا مفہوم مخالف لیں گے، فقہ کے اندر ایک
ایک تعریف ہے فقہ کے اندر مفہوم مخالف. ایک سیدھی سادی بات یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. نماز قائم کرو، مشرک نہ بنو، مشرک نہ بنو. نماز قائم کرنے والا مشرک نہیں ہوتا، نماز چھوڑنے والا اس کا مفہوم مخالف. ایک بات سمجھ میں آ گئی، اس کا الٹا آپ سوچئے. نماز اگر نہیں پڑھتا ہے تو آدمی مشرک ہے، وہ آدمی مشرک ہے، شرک کے قریب چلا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ایک دوسری سب سے بڑی وعید، آدمی مشرک بن جاتا ہے، آدمی مشرک بن جاتا ہے سستی اور غفلت سے، عمدن جان بوجھ کر نماز چھوڑ کر. تو چنانچہ جان بوجھ کر آپ نماز نہیں چھوڑ سکتے، یہ دوسری سب سے بڑی وعید ہے. پھر اس کے بعد ایک تیسری وعید کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا قرآن مجید کے اندر سورۃ توبہ اٹھا کر دیکھیں، 2 وعیدیں وہاں پر بیان فرمائی. ایک کیا ہے؟ بے نمازی، نماز چھوڑنے والا، وہ دین کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے وہ بھائی نہیں رہتا، تمہارا دینی بھائی نہیں ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، دین سے خارج ہو جاتا ہے، دین کے دائرے سے نکل جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی وعید سنائی. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. اگر کوئی آدمی توبہ کرتا ہے، اپنے گناہ سے شرمندہ ہو کر توبہ کرتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، تب وہ تمہارا دینی بھائی ہے. اگر وہ توبہ نہیں کرتا، اپنے گناہ پر مصر ہے اور نماز قائم نہیں کر رہا ہے، زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، تو وہ تمہارا دینی بھائی نہیں ہے. یہ بھی سب سے بڑی وعید ہے. اور ایک وعید اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ بے نمازی کو قتل کر سکتے ہیں. اسی آیت کی تفسیر میں پیران پیر، جسے لوگ کہا جاتا ہے، جسے لوگ کہتے ہیں عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب ہے غنیۃ الطالبین. غنیۃ الطالبین یہ بہت بہترین کتاب ہے. اس کتاب کو پڑھنے والا آدمی ان کے عقیدے کو، ان کے ایمان کو اور ان کی توحید پر ثابت قدمی کو کیا ہے معلوم کر لے گا. لیکن لوگوں نے کیا ہے، لوگوں نے بنا لیا ان کی قبر کو کیا ہے طواف کا ذریعہ بنا لیا، وہاں پر جا کر کیا ہے سجدہ کرنے کا ذریعہ بنا لیا. لیکن وہ ایسے نہیں تھے، وہ ایسے نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے وہ. تو چنانچہ وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر بے نمازی کا ذکر کرتے ہوئے اسی آیت کو لکھ کر، سورہ توبہ کی آیت ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. کفار کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ لوگ کہیں بھی مل جائیں تو تم انہیں قتل کر دو. ان لوگوں کو کیا ہے ان کی جگہوں سے پکڑ کر کیا ہے قتل کرو. فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. اگر یہ توبہ کر لے اور نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، تو تم کیا ہے انہیں آزاد کر دو، تب قتل نہیں کرنا. اس آیت کو رکھ کر عبد القادر جیلانی کہتے ہیں جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا آدمی مرتد ہے. مرتد، اسلام سے نکل جانے والا مرتد. آپ نے وہی لفظ استعمال کیا ہے، مرتد ہے، اور قرآن میں مرتد کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے. ان الذین ارتدوا علی ادبارہم. اگر جو لوگ کیا ہے اپنے دین سے پھر جاتے ہیں، اپنے اسلام سے نکل کر پھر وہی پرانے دین میں چلے جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. 3 آدمیوں کو قتل کر سکتے ہیں مسلمان ہونے کے باوجود. پہلا وہ آدمی جو شادی شدہ زانی ہے، شادی شدہ زنا کرنے والا، اسے گاڑ کر زمین میں گاڑ کر کیا ہے پتھروں سے مار کر کیا ہے ہلاک کیا جا سکتا ہے. دوسرا وہ آدمی جو کسی آدمی کو ناحق قتل کیا ہے اور اس کے بدلے میں اسے بھی قتل کر سکتے ہیں. تیسرا بے نمازی اور کیا ہے مرتد، اسلام سے نکل جانے والا، اسلام سے پھر جانے والا، ایسا آدمی اسے بھی قتل کر سکتے ہیں. اس حدیث کو اور اس آیت کو رکھ کر انہوں نے عبد القادر جیلانی نے کہا کہ
मुर्तद आदमी को कत्ल कर सकते हैं, बेनमाजी मुर्तद है और मुर्तद आदमी को कत्ल किया जा सकता है। और कत्ल करने के बाद उन्होंने एक और बात बयान की कि उसे मुसलमानों की कब्रिस्तान में दफन नहीं किया जाएगा। अल्लाहु अकबर, कितनी बड़ी बात है मालूम है? मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं किया जाएगा, ये कितनी बड़ी वाईद है। बेनमाजी के ताल्लुक से उन्होंने यहां तक कहा। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया कि एक वईद क्या है, एक सजा क्या है बेनमाजी की, कि शैतान उस पर हावी हो जाता है, शैतान उस पर हावी हो जाता है। और शैतान अगर हावी हो गया तो क्या होता है, आदमी बुराइयों में मुलव्विस हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कुरान मजीद के अंदर, इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़ज़ा फिल खम्रि वल मैसिर व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाह फहल अंतुम मुंतहून। ये भी सबसे बड़ी वईद है कि बेनमाजी के साथ हमेशा क्या है, शैतान रहता है, शैतान उसके ऊपर हावी हो जाता है। हावी होकर क्या करता है, आपस में बुग़्ज़ व इनाद, दिल में क्या है, बहुत सारे लोगों के खिलाफ क्या है, दुश्मनी पैदा करता है। और क्या करता है, अल्लाह के जिक्र से दूर करता है। वयसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाह व अनिस सलाह, और नमाज से भी दूर कर देता है। अब जब इतनी वाज़ेह बात अल्लाह तबारक व तआला ने बयान कर दी, कुरान मजीद आप तिलावत करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, जब ये बात समझ में आ जाए तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है फहल अंतुम मुंतहून। अकल रखने के बावजूद भी, समझदारी रखने के बावजूद भी तुम्हारे जहन में अल्लाह तबारक व तआला ने, तुम्हारे सर के अंदर अकल नामी एक चीज रखी अल्लाह तबारक व तआला ने, तमीज कर सकते हो कहां जा रहे हो, शैतान के पीछे भाग रहे हो, शैतान के पीछे भाग रहे हो, फहल अंतुम मुंतहून। तो ये भी सबसे बड़ी वईद है कि आदमी के ऊपर शैतान हावी हो जाता है जो बेनमाजी आदमी होता है। फिर उसके बाद एक और वईद अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाई कि बेनमाजी क्या है, नमाज को मजाक समझता है, मजाक समझता है बेनमाजी। इसलिए कि मजाक समझने का मतलब क्या है, नमाज के बारे में हम सुनना पसंद नहीं करते। नमाज के बारे में अगर कोई आदमी बार बार बोल रहा है तो सुनना पसंद नहीं करते, मजाक में ले लेते हैं। क्या भी कब भी बयान कब देखे तो भी दर्स में भी नमाज के बारे में, खुतबे में भी नमाज के बारे में, जब भी उठाओ नमाज के बारे में, ये बेजारगी मजाक है। नमाज जैसी इबादत से बेजारगी, सुनना पसंद नहीं है, अमल करना पसंद नहीं है, तो ये मजाक है। बेनमाजी नमाज को क्या है, मजाक समझता है। अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया व इदा नादैतुम इला सलाति इत्तखज़ूहा हुज़ुवन व लइबा, जब ऐलान किया जाता है, अजान होती है नमाज के लिए, तो बेनमाजी उसे मजाक बना लेता है। जाएंगे, बाद में जाएंगे, बाद में पढ़ लेंगे, और पूरी नमाजें एक साथ घर जाकर क्या है, इशा के बाद पढ़ लेंगे पूरी नमाजें। सवाल करते हैं बहुत सारे लोग आकर, मौलवी साहब पूरी 5 नमाजें चूक गई, कैसा पढ़ना, लाइन से पढ़ना की कैसा पढ़ना? अब इशा का वक्त चल रहा, पहले इशा की नमाज पढ़ना की, पहले फजर की नमाज पढ़ना की। अल्लाहु अकबर, बेशरम लोग, 5 नमाजें छूट गई, कहता है आकर बेशरम होकर, मौलवी साहब पूरी नमाजें चूक गई दिन की, कैसे पढ़ना, लाइन से पढ़ना की, बीच में से पढ़ना की। अल्लाहु अकबर, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है बेनमाजी नमाज को मजाक समझता है, अजान को मजाक समझता है, और वक्त की पाबंदी करने के ताल्लुक से मजाक समझता है, और समझता है कि अभी वक्त बाकी है, बाद में पढ़ लेंगे। यही सुस्ती की वजह से आदमी क्या है, नमाज के ताल्लुक से मजाक में बैठ जाता है और अपना वक्त गुजार देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी के ताल्लुक से बहुत बड़ी वईद सुनाई जो वक्त का इंतजार करते हुए नमाज का वक्त टाल देता है, बाद में जाकर नमाज पढ़ता है। उस आदमी के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं एक मरतबा सोया हुआ था, 2 आदमी मेरे पास आए और कहा कि उठो। मैं उठा और वो मेरे दोनों हाथ पकड़ कर ले गए, ले जाकर क्या है, एक बड़े पहाड़ के नीचे खड़ा कर दिया, कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल चढ़ो इसके ऊपर, इस पहाड़ के ऊपर चढ़ो। तो मैंने कहा कि ये इतना बड़ा पहाड़ मैं चढ़ नहीं सकता। फिर उन्होंने कहा कि चढ़ो, आप चढ़ने की कोशिश करो। मैं चढ़ा और वो पहाड़ पार कर लिया। मैंने देखा उस पार मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, कोई आदमी अपने मुंह को फाड़ रहा है,
अपनी जबान को मुंह से निकाल रहा है, कोई आदमी अपने पेट में छुरा भोंक रहा है, और कोई आदमी किसी आदमी को खौलता हुआ पानी दिया जा रहा है, जिसके पीने की वजह से उसका पेट फटकर उसकी अंतड़ियां बाहर पड़ रही हैं। और एक आदमी को मैंने देखा कि एक आदमी के सर को एक पत्थर के नीचे रखा जा रहा है, एक बड़े गोले के पत्थर से क्या है उसका सर कुचला जा रहा है, और जैसे ही वो आदमी उसके सर को मारता है उसका सर पाश पाश हो जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है, जैसे नारियल के टुकड़े होते हैं वैसे हो जाता है, और वो पत्थर दूर जाकर गिर जाता है। वो पत्थर वो आदमी लेकर आने तक फिर इसका सर फिर वैसे ही हो जाता, फिर जैसे सर होता है वैसे फिर सुधर जाता है, फिर वो आदमी दोबारा उसके सर को कुचल रहा है, फिर वो आदमी वो पत्थर लाने तक उसका सर फिर सुधर जाता है, फिर वो आदमी तीसरी मर्तबा ऐसा ही अमल कर रहा है। मैंने पूछा उस आदमी से, एक कौन आदमी है जिसे ये सजा दी जा रही है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, ये वो आदमी है जो नमाज को वक्त से टाल कर पढ़ता था। नमाज तो पढ़ता था लेकिन क्या है वक्त पर नहीं पढ़ता था। बेनमाजी अगर वक्त पर नमाज ना पढ़े तो वो भी बेनमाजी है। अगर बाद में आप कज़ा के तौर पर पढ़ रहे हैं तब भी आप बेनमाजी हैं, उसकी सजा सुनाई। अगर आप ये जान लें, अगर आपको ये बात समझ में आ जाए मेरे भाइयों कि बाद में वक्त टाल कर नमाज पढ़ने वाले के लिए ये सजा है, तो अगर आदमी जानबूझकर नमाज छोड़ने वाला है तो आप समझ लीजिए कि उसे क्या सजा मिलने वाली है, उसे फवैलुल लिल मुसल्लीन कहा अल्लाह तबारक व तआला ने। नमाजियों के लिए, नमाज पढ़ने वालों के लिए बर्बादी है, नमाज पढ़ने वालों के लिए हलाकत है। क्यों? अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, नमाज सुस्ती से पढ़ते हैं, वक्त को टाल कर पढ़ते हैं, वक्त गुजर जाने के बाद सुस्ती से पढ़ते हैं। अल्लज़ीना हुम युराऊन, और दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं, अपने घर में पढ़ लिया तो भी चल गया, लेकिन क्या है बाजमात पढ़ने के लिए नमाज मस्जिद को आता है, वक्त खत्म हो गया फिर भी नमाज आकर मस्जिद में नमाज पढ़ता है बाजमात। वो भी लेट से आकर आप क्यों पढ़ रहे हैं नमाज मस्जिद में आकर? ये दिखावा नहीं तो क्या है? अल्लाह तबारक व तआला अल्लज़ीना हुम युराऊन, सुस्ती करने वाला आदमी मस्जिद में आकर दिखावे के लिए नमाज पढ़ता है, और ऐसे दिखावे के लिए नमाज पढ़ने वाला आदमी मुनाफिक है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुनाफिक आपके साथ नमाज पढ़ते थे, जमात के साथ नमाज पढ़ते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी उनके ताल्लुक से कहा कि कुछ नमाजें ऐसी हैं, ये नमाजें उन लोगों पर बहुत भारी पड़ती हैं, और अगर इसके अंदर क्या सवाब अल्लाह तबारक व तआला रखा है, अगर इन लोगों को मालूम हो जाए तो ये अपने रानों को, अगर इनके पैर भी नहीं हैं, अपने रानों को घसीट कर क्या है ये मस्जिद को आएंगे, नमाज पढ़ेंगे। देखिए नमाज की फजीलत, नमाज के अंदर क्या सवाब अल्लाह तबारक व तआला रखा है, इसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। वईद सुनाए, सबसे बड़ी वईद, मुनाफिक ये सुस्ती से नमाज पढ़ने वाला, और जल्द नमाज पढ़ने वाला भी मुनाफिक, दिखावे के लिए नमाज पढ़ने वाला भी मुनाफिक। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा ऐसे लोग जहन्नम के सबसे निचले गड्ढे में जाएंगे, सबसे निचले गड्ढे में। इन्नल मुनाफिकीन फि दरकिल अस्फली मिनन नार वलन तजिद लहुम नसीरा, कि ये लोग क्या है, ये मुनाफिक जहन्नम के सबसे निचले गड्ढे में जाएंगे और वहां पर उनका कोई मददगार नहीं रहेगा। और बेनमाजियों के ताल्लुक से कहा अल्लाह तबारक व तआला ने वैल क्या है, ये जहन्नम की उस वादी का नाम है जहां पर खून की नदियां, पीप की नदियां बह रही होंगी, और ऐसा गड्ढा जिससे खुद जहन्नम दिन में 70,000 मर्तबा क्या है पनाह मांगती है, उस गड्ढे से खुद जहन्नम पनाह मांगती है। जरा समझ लीजिए कि वहां पर जाने वाले लोगों से कितनी मर्तबा पनाह मांगती होगी जहन्नम खुद पनाह मांगती है उस गड्ढे से। तो ऐसे गड्ढे के अंदर बेनमाजियों को डाल दिया जाएगा, जो सुस्ती से नमाज पढ़ने वाले। ये भी बहुत बड़ी वईद है मेरे भाइयों। फिर उसके बाद ये तो कुछ ऐसी वईदें थीं, लेकिन ये दुनियावी वईदें हैं, आखिरत की वईद भी है। बेनमाजी के ताल्लुक से लाया जाएगा मुसलमानों को, ईमान वाले होंगे, मुसलमान होंगे, गुनाहों की वजह से उन्हें सजा देने के लिए जहन्नम के करीब लाया जाएगा। जहन्नम का दारोगा पूछेगा, बाज
मुफस्सिरीन ने तफसीर के अंदर बयान फरमाया कि कुछ दोस्त जन्नत चले जाएंगे, कुछ दोस्त जहन्नम के अंदर आ जाएंगे, और उनको जाने से पहले वो दोस्त खड़ा करके पूछेंगे, मा सलककुम फी सकर, तुम तो हमारे साथ ही रहते थे, क्यों जहन्नम के अंदर आ गए? हम तो जन्नत में चले गए हैं और तुम जहन्नम में क्यों आए? जहन्नम में क्यों आए? तो वो लोग सबसे पहली वजह बताएंगे, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, तुम्हारे साथ तो रहते थे लेकिन नमाज नहीं पढ़ते थे। एक दोस्त नमाज के लिए बुलाता है, चलो भी अजान हो गई, नमाज के लिए जाएं, तुम चलो मैं आता हूं, यही जवाब होता है। यही जवाब होता है कि नहीं होता? तुम चलो मैं अभी आ रहा हूं, पीछे आ रहा हूं, अब भी आ रहा हूं, मैं पाक नहीं हूं, मैं बेशरम होकर कहते हैं पाक नहीं हूं। अफसोस है मेरे भाई, एक आपका दोस्त नमाज जा रहा है, नमाज के लिए बुला रहा है, तो आप कहते हैं चलो मैं अभी पीछे आ रहा हूं, और दूसरी बात, दूसरा बहाना बनाते हैं मैं पाक नहीं हूं। नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। मुसलमान हमेशा पाक रहता है, मुसलमान उसी को कहा जाता है जो हमेशा पाक रहता है, अपने जिस्मानी एतबार से भी, अंदरूनी एतबार से भी, दिल के एतबार से भी, और कपड़े के एतबार से भी पाक रहता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी बात का हुक्म दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी वही के अंदर यही इन्हीं बातों की तरफ तरगीब दिलाते हुए कहा, अल्लाह तबारक व तआला ने, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बका फकब्बिर व थियाबका फतहिर, व थियाबका फतहिर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करते हुए कहा अल्लाह तबारक व तआला ने, चादर ओढ़ कर सो रहे हो, उठो, अब तुम्हारा काम सोने का काम नहीं है, डराओ अपने मानने वालों को, अपने मानने वालों को डराओ, और क्या है, अल्लाह तबारक व तआला की तकबीर बयान करो। और तकबीर बयान करते हुए क्या होना चाहिए? तुम्हारे कपड़े, तुम्हारा जिस्म पाक रहना चाहिए। वथियाबका फतहिर। तो मुसलमान कभी ये नहीं कह सकता कि मैं पाक नहीं हूं, पेशाब पाकी अंदर मेरे पास नहीं है, ये नहीं कह सकता मेरे भाइयों। अगर आप कोई टाइट जीन्स पैंट पहनते हैं, आप पेशाब खाने में बैठने की बजाय क्या है, पेशाब बैठने के लिए आप बैतुल खला के अंदर चले जाएं, पूरा खोल कर बैठे आप। ये पैंट और उसकी जो तंगी होती है, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, मौलवी साहब एक दो खतरे बाद में पेशाब करने के बाद अगर पैंट में झड़ गए तो क्या करना? आदमी नापाक हो जाता है। अगर उसे मालूम हो गया कि वो पेशाब कर लिया है तो वो नापाक है, नमाज नहीं होगी उसे, वो नहाएगा जाकर, गुस्ल करने के बाद ही वो पाक हो सकता है। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं। तो आपको क्या है, ऐसे पैंट पहनने वालों को जरूरत इस बात की कि वो बैतुल खला के अंदर जाएं, पूरी पैंट खोल कर बैठे आप, तभी चल करके आपका पेशाब क्या मुकम्मल होगा। बहुत सारे लोग इतना एहतियात बरतते हैं, कम से कम 5 मिनट जाते हैं पेशाब के लिए, पेशाब के लिए 5 मिनट, पूरे कतरे निकल जाने के बाद तक क्या है बैठे रहते हैं वहां पर, पूरी मुकम्मल सफाई करके क्या है आदमी उठता है, इसलिए कि बहुत बड़ी सजा है कब्र के अंदर उसकी। मुसलमान होने के बावजूद भी क्या है, उसे सजा दी जाएगी कब्र के अंदर, तो चुनाचे उससे बचने का हुक्म दिया गया। तो यहाँ पर दो दोस्त जिसका जिक्र मैंने किया कि एक आदमी, एक दोस्त क्या है नमाज को जा रहा है, अपने दोस्त को बुला रहा है कि आओ नमाज के लिए, वो कहता है चलो मैं अभी आता हूं। तो यही दोनों का फर्क है। वहां पर वो दोस्त जो नमाजी है जन्नत में चला जाएगा, जो बेनमाजी है कह कह कर बोल बोल कर क्या है नमाज नहीं पढ़ता था, वो आदमी जहन्नम के अंदर चला जाएगा, वो दोस्त जहन्नम के अंदर चला जाएगा। और उस दोस्त से वो लोग पूछेंगे क्यों आए तुम जहन्नम के अंदर? तो वो कहेंगे कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। क़यामत के दिन एक और वईद बेनमाजी के लिए होगी कि अल्लाह तबारक व तआला अपना फैसला सुना रहा होगा और सजाओं के बारे में ऐलान हो रहा होगा। ऐसी हालत में वहां की परेशानी और वहां की हौलनाकी को देखकर क्या है, लोग सजदे में गिर जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला के सामने सजदे में गिर जाएंगे। लेकिन बेनमाजी जो होगा वो सजदे में गिरने की कोशिश करेगा, सजदा नहीं हो, सजदा नहीं हो सकेगा, उससे सजदा नहीं कर पाएगा। यौमा युक्शफ़ु अन साक़िन व युदऔन इला सुजूद फला यस्ततीऊन, उनकी रीढ़ की हड्डी क्या है तख्ता बना दी जाएगी,
سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے سیدھے گر جائیں گے، پھر اٹھیں گے، پھر کوشش کریں گے سجدہ کرنے کی، پھر گر جائیں گے سیدھے، اور کوشش کرتے رہیں گے لیکن سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ یہ ریڑھ کی ہڈی صحیح سالم ہے تو یہاں دنیا میں جھکا لو، لیکن اگر یہاں نہیں جھکاؤ گے، وہاں قیامت کے دن وہاں کی خطرناکی کو، ہولناکی کو دیکھ کر، عذاب کو دیکھ کر کیا ہے خطر، یعنی کوشش کریں گے سجدہ کرنے کی، نہیں ہو سکے گا، سجدہ نہیں ہو سکے گا۔ فلا یستطیعون، نہیں کر پائیں گے۔ دوست ہوں گے اور وہاں پر رشتہ دار بھی ہوں گے، وہاں پر آپ کے پڑوس بھی ہوں گے، سب لوگ وہاں پر موجود رہیں گے، معلوم ہو جائے گا سب کو یہ بے نمازی تھا، اور اس وقت کیا حالت ہوگی آپ کی؟ خاشیۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، وہ اپنی نظریں نیچے کر دیں گے۔ مسلمان ہے، مسلمان ہے، دنیا میں مسلمان تھا، لیکن کیا ہے وہاں پر اپنی نظریں نیچے جھکا لیں گے اور پوری ذلت، ذلیل ہو جائیں گے، وہاں پر لوگوں کے نظروں میں ذلیل ہو جائیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، دنیا میں ان کو بلایا جاتا تھا، اذان ہوتی تھی، نماز کی طرف بلایا جاتا تھا، صحیح سالم تھے، تندرست تھے، صحت یابی کے ساتھ رہتے تھے، لیکن نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وَهُمْ سَالِمُونَ، صحت اور تندرستی کے ساتھ تھے لیکن نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو وہاں پر سجدہ کرنا چاہیں گے نہیں کر پائیں گے، لیکن کیا ہوگا؟ شرمندگی ہوگی، ذلیل ہو جائیں گے۔ یہ بھی بہت بڑی کیا ہے؟ وعید ہے قیامت کے دن کی۔ اور پھر اس کے بعد آخری سب سے بڑی وعید دنیا کی میں آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ بے نمازی بڑا بزدل ہوتا ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھو، بے نمازی بزدل ہوتا ہے، بہادر نہیں ہوتا۔ نمازی بہادر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا خلق الانسان ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین، جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو پریشان ہو جاتا ہے، بے صبرا ہو جاتا ہے، کیا کرنا معلوم نہیں، کیا کریں گے معلوم نہیں، ایسی حالت میں بہت سارے غلط کام کر بیٹھتا ہے، بہت سارے غلط کام کر بیٹھتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ناشکرہ بن جاتا ہے، کیا کرنا معلوم نہیں، کہاں خرچ کرنا معلوم نہیں، غلط راستے میں خرچ کر لیتا ہے۔ تو ایسا آدمی بزدل ہے۔ الا المصلین، سوائے نمازیوں کے، نمازی کبھی بزدل نہیں ہوتا ہے، نمازی کیا ہے؟ بہادر ہوتا ہے۔ ایسے کئی ایک واقعات آپ دیکھ لیں، معاذ اور معوذ، یہ دونوں چھوٹے بچے، دو چھوٹے بچے، یہ پوچھتے ہیں عبد الرحمن بن عوف سے آ کر، چچا جان یہ ابو جہل کون ہے؟ ابو جہل کون ہے؟ جنگ بدر کا موقع ہے، ایسی حالت میں دو چھوٹے بچے معاذ اور معوذ، یہ دونوں آ کر کہتے ہیں، یتیم بچے ہیں، دو بھی باپ نہیں ہے، ماں کی تربیت دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ماں اتنی بہترین تربیت کرتی ہے۔ وہ آ کر پوچھتے ہیں عبد الرحمن بن عوف سے کہ کون ہے ابو جہل اس کے اندر؟ تو عبد الرحمن بن عوف پوچھتے ہیں، اے بھتیجو کیوں پوچھ رہے ہو؟ ہماری ماں نے کہا ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، برا بلا کہتا ہے اور انہیں تکلیف پہنچاتا ہے، اور آپ بتائیے کہ وہ کون ہے؟ دیکھا کہ میں اسی وقت ابو جہل سامنے سے آ رہا تھا، گھوڑے پر سوار ہو کر، گھوڑے پر سوار ہو کر، گھوڑا بڑا اونچا گھوڑا ہے اور ابو جہل بھی بڑا اونچا تھا، بڑا لمبے قد کا آدمی، اس کے باوجود بھی چھوٹے بچے، دو چھوٹے بچے، وہ بیان کرتے ہیں عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے اس کی طرف اشارہ کیا، ان دونوں بچوں پر، ان دونوں بچوں کی طرف کہتے ہوئے کہا کہ دیکھو یہ ابو جہل آ رہا ہے، اور وہ دونوں بچے چھوٹے بچے ہیں، میں دیکھتے ہی دیکھتے میری آنکھوں کی کیا ہے پلک جھپکنے سے پہلے کیا وہ چلے گئے، جا کر کیا ہے اچھل کر دونوں نے اس پر حملہ کیا، دونوں اچھل کر کیا ہے اس پر حملہ کیا، اسے زمین پر کھینچ کر گرا دیا، اور اس کے بعد کیا ہے اتنے وار کیے اس کے اوپر، اور پھر اس کے بعد میں نے اس کا گلا کاٹ دیا۔ وہ کاٹتے ہوئے بھی کیا ہے، جب میں اس کا گلا کاٹ رہا تھا تو اس وقت وہ اپنی سرداری کو یاد کرتا ہے، اپنے بڑپن کو یاد کرتا ہے، کہتا ہے کون ہے مجھے قتل کرنے والا؟ ایک حقیر غلام، وہ مجھے قتل کر رہا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف چھوٹے قد کے تھے، چھوٹے قد کے تھے، اور وہ اپنے قد کے تعلق سے، ان کے قد کے تعلق سے بات چیت کرتے ہوئے کہتا ہے ایک حقیر غلام مجھے قتل کر رہا ہے، اور کہتا ہے عبد الرحمن بن عوف میری گردن نیچے سے کاٹو، نیچے سے کاٹو، اس لیے کہ اگر گردن رکھی جائے تو دوسرے لوگوں میں میری گردن اونچی ہو۔ اگر کوئی آدمی متکبر ہوتا ہے نا تو
اسی حالت میں اس کی موت واقع ہوتی ہے، اور وہ وہی چاہتا ہے کہ میں اسی حالت میں مروں اور مرنے کے بعد بھی میں بڑا رہوں۔ تو یہ اتنا بڑا متکبر تھا کہ وہ کہتا ہے کہ میری گردن نیچے سے کاٹو تاکہ دوسرے لوگوں کی گردن سے میری گردن اونچی رہے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ ابو جہل کی گردن ہے اور یہ سردار ہے، یہ سردار ہے۔ تو اس طریقے سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نمازی آدمی بڑا بہادر ہوتا ہے، بزدل نہیں ہوتا، بڑے آدمی کو دیکھ کر بھی کیا اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، اور اگر بے نمازی ہے تو ہر قسم کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کیا ہے ڈرتا ہے، ڈر محسوس کرتا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں آج ہمارے پاس ہیں جس سے ہم ڈرتے ہیں، شیطان کے ڈر، شیطان کا بڑا ڈر ہوتا ہے، جنوں کا بڑا ڈر ہوتا ہے، لیکن نماز پڑھیے میرے بھائیوں، ایک واحد ذریعہ ہے جس سے کیا ہے آدمی اپنے آپ کو شیطان سے، اس کے مکر و فریب سے بچا سکتا ہے، اس کے حملے سے بچا سکتا ہے۔ اور بہت سارے جنوں کا حملہ ہمارے اوپر ہوتا ہے، آصف زدہ لوگ ہم پر حملہ کرتے ہیں، ایسے بہت ساری چیزوں سے علاج ہو سکتا ہے نماز کے ذریعے۔ نماز کے ذریعے یہ واحد ذریعہ ہے جس کی وجہ سے کیا ہے ہم ہر قسم کی برائی سے، بیماریوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں۔